سورۃ البقرہ کی آیت 248 میں ارشاد فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ ہم نے بچپن سے تابوت سکینہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، یہاں پر اسی تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ دراصل اس کو تابوت سکینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ تابوت کو دیکھنے کے بعد انسان کو سکون محسوس ہوتا تھا، انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جب اللہ نے تابوت سکینہ نازل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس تابوت سکینہ کے اندر اپنی کچھ چیزیں رکھا کرتے تھے، اور بلکہ وہ تابوت جب نازل ہوا تھا اس وقت اس تابوت سکینہ کے اندر تمام نبیوں کی تصویریں موجود تھیں، تمام نبیوں کی تصویریں اس تابوت سکینہ کے اندر موجود تھی، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی اس کے اندر موجود تھی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے مکان کی تصویر بھی اس میں موجود تھی۔ بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی جو تصویر تابوت سکینہ کے اندر موجود تھی تو وہ تصویر اس انداز سے تھی، روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کھڑے ہوئے ہیں نماز کی حالت میں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا سورہ فاتحہ پڑھتے تو حضور اس تصویر میں قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور کے ارد گرد ہمارے نبی کے صحابہ بھی تصویر میں موجود ہیں۔ اس طرح وہ تصویر موجود ہے اور وہ تابوت سکینہ کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نبیوں کی تصویریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور وہ تابوت سکینہ میں موجود رہی۔ تو یہ تابوت سکینہ دراصل ہے کیا؟ یہ اللہ نے حضرت آدم پر نازل کیا تھا، اور اس میں تمام نبیوں کی تصویریں اور ان کے مکانات کی تصویریں موجود ہیں۔ پھر وہ وراثت کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان، پھر ان کی اولاد میں وہ وراثت کے طور پر چلتا رہا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ تابوت سکینہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت میں اپنا عصا بھی رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کے اندر اپنی نالین بھی رکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو توریت کی تختیاں ہوا کرتی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر رکھا کرتے، بلکہ حضرت موسیٰ پر جو نازل ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی تابوت سکینہ میں رکھا تھا۔ اور پھر وہ جیسے جیسے چلتا گیا، جو نبی کے پاس گیا تو پھر اس کے بعد وہ نبی کی امانتیں اس تابوت کے اندر رکھی گئی۔ حضرت موسیٰ بھی اور حضرت موسیٰ کی اولاد کی امانتیں بھی اس تابوت میں تھی، حضرت ہارون بھی اور ان کی اولاد کی امانتیں بھی اس تابوت کے اندر رکھی گئی۔ تو گویا کہ یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ تابوت رہا، اور اس تابوت کی خاصیت کیا تھی؟ اس تابوت کی خاصیت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کو سامنے رکھا کرتے تھے، جب بھی کسی جنگ کا موقع آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ جب یہ سامنے رہتا تابوت تو بنی اسرائیل والوں کو ہمت ملتی تھی، حوصلہ ملتا تھا، اور ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ اگر یہ تابوت ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے مطلب کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، مطلب وہ کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی تھی تابوت سکینہ۔ اور جب وہ سامنے ہوتا تو لوگوں کو سکون ملا کرتا تھا۔ تو یہ بڑے عرصے دراز تک یوں ہی چلتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے درمیان، کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو وہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے اور اللہ ان کو کامیابی عطا فرما دیتا۔ تو آپ سوچئے یہ تو قرآن ہے، اور قرآن کے اندر اس کو کیا کہا گیا؟ آگے اللہ نے فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، فرمایا کہ اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے تابوت سکینہ کے اندر، بچی ہوئی چیزیں اس کے اندر، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں اس کے اندر۔
تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے؟ کہا تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تابوت سکینہ میں کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ تو تابوت سکینہ میں دراصل جیسے کہ میں بتایا آپ کو، تابوت سکینہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام پر جب نازل ہوا تو نبیوں کی تصویریں تھیں، اور اس کے بعد نبی آنے والے نبیوں نے اپنی اپنی امانتیں تبرکات اس میں رکھے۔ تو جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تابوت کو سامنے رکھتے تھے یا بنی اسرائیل تابوت کو سامنے رکھتی تھی تو وہ جنگ کو فتح کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ سوچئے قرآن مقدس سے ہم کو دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی چیز کسی نبی سے نسبت رکھ لے تو وہ برکت والی ہو جایا کرتی ہے، اور اللہ اسی برکت والی چیز کے ذریعے بندوں کو فتح بھی عطا کرتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو آج اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے سامنے اگر بیٹھ کر کے دعا کریں گے تو کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ وہ بھی تو حضور کے تبرکات کے اندر شامل ہے۔ حضور کے نقش قدم پاک کے سامنے بیٹھ کر اگر ہم دعا کریں گے تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ اس کا بھی تو تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور بلکہ ہمارے خلدآباد شریف میں حضور کا تو پیراہن مبارک ہے، جھبا مبارک ہے، تو اگر وہاں جا کر کے ہم دعا کریں گے تو کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ وہی تابوت سکینہ کے سامنے بیٹھ کر کے بنی اسرائیل والے دعا کرتے تھے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ تو پھر یہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، اس رسول کا جو تمام رسولوں کے سردار ہے، تو کیا وہ جگہ دعا قبول ہونے والی جگہ نہیں ہو سکتی؟ یقیناً وہ دعا قبول ہونے والی جگہ ہے، اور ایسے جو تبرکات والی جگہ ہے تو ان تمام جگہوں پر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ بلکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے لیٹے ہوتے ہیں، جیسے ولی اس کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہاں بھی قبول ہوتی ہے بندوں کی دعائیں۔ تو تبرکات کا ادب کرنا، احترام کرنا، تبرکات کے سامنے دعائیں کرنا، اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ تو قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ بلکہ وہ تابوت کے اندر جو چیزیں تھیں ان تبرکات کی بنا پر لوگوں کو سکون ملا کرتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور آپ دیکھیے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی ٹوپی کے اندر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھا ہوا تھا، اور جب کسی نے پوچھا کہ آخر تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ یہ میری ٹوپی کے اندر جو میرے نبی کا منہ مبارک ہے یہ میری جنگوں کے اندر فتح کی ضمانت ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ بلکہ ایک وقت جب آپ کی ٹوپی نظر نہیں آ رہی تھی تو حضرت خالد بن ولید جنگ چھوڑ کر کے ٹوپی کو تلاش کرنے لگے۔ کسی نے کہا خالد اپنی جان چلی جائیں گی، تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت خالد نے کہا جان جاتی ہے چلے جائے، لیکن میرے نبی کا جو منہ مبارک میری ٹوپی میں رکھا ہے وہ گم ہو گیا، مجھے مل نہیں رہا، میں اسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے نبی کے تبرک کی وہ اتنی عزت اور احترام کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے تو صحیح آخر ان کو اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قرآن مقدس کو سامنے رکھا اور آپ نے دعا کی مولا بیت المقدس کو فتح کر دے۔ قرآن کو سامنے رکھنے کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی۔ انہوں نے قرآن کا واسطہ دیا، قرآن کا وسیلہ پیش کیا، انہوں نے کہا مولا میرے سامنے تیرا کلام ہے، اس کلام کا واسطہ تو مجھے فتح عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دن بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فتح کروا دیا۔ یہ تبرک ہی کی تو برکت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ تبرک ہے، یہ برکت والی چیز ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اس کے رسول کا وسیلہ پیش کیا، کہا مولا سومنات کے مندروں کو فتح کرا دے۔ اسی کی برکت تھی، اللہ نے محمود غزنوی کو فتح عطا فرما دی۔ تو گویا کہ جتنے بزرگان دین ہیں ان کے تبرکات اگر سامنے رکھ کر کے دعائیں کی جائے تو یہ دعا قبول ہونے کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں اللہ نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا،
اس سے پہلے کی جو آیت تھی یا پچھلے ہفتے کی جو تفسیر تھی، ہم نے اس میں سماعت کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے 300 سال کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ جب وہ آئے بنی اسرائیل میں آ کر کے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایسا کیجئے کہ ہمارے اندر کسی بادشاہ کو آپ مقرر کر دیجئے۔ حضرت شموئیل نے اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا ہوا ہے؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ دراصل اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بنی اسرائیل والوں، تمہارا جو گما ہوا تابوت سکینہ تھا، اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گما ہوا تابوت سکینہ دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور اگر آ جائے تو سمجھ لینا یہ تمہارا بادشاہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ دراصل قوم عمالقہ، جالوت کی قوم جو تھی نا، انہوں نے بڑا ظلم کیا بنی اسرائیل والوں پر، اور وہ تابوت سکینہ بھی اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ اب ظاہر سی بات تھی، ان کو تو اس کا ادب و احترام معلوم نہیں تھا، ان کو اس کی اہمیت کا نہیں اندازہ تھا۔ انہوں نے کہا ہوگی کوئی مقدس چیز، انہوں نے اٹھایا، وہاں سے لے کر کے چلے گئے۔ اب بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ بھی نہیں تھا کہ وہ جنگ کرے اور فتح حاصل کرے، اور وہ جالوت کے پاس تابوت سکینہ تھا، تو ان کو تو اس کا ادب احترام نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ تابوت سکینہ کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ کہا ہوگی کوئی چیز، انہوں نے ویسے ہی اس کی بے ادبی کی اور کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ جب انہوں نے تابوت سکینہ کی بے ادبی کی تو اس کے کچھ ہی لمحوں کے بعد بستی کے اندر بیماریاں پھیلنی شروع ہوئی، حتیٰ کہ وہ تابوت سکینہ کی گستاخی اور بے ادبی کرنے کی بنا پر اللہ نے 5 بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب ان کو سمجھ آئی کہ دراصل یہ جو وبا پھیل رہی ہے یہ تابوت کی وجہ سے، اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے، تو انہوں نے کیا کیا، جالوت کی قوم نے، انہوں نے ایک چکڑا منگوایا جس کو ہم عام طور پر بیل گاڑی کہتے ہیں۔ انہوں نے بیل گاڑی منگوائی اور اس کے اوپر تابوت سکینہ کو رکھا، اور بیلوں کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ تم کو جہاں جانا ہو چلے جاؤ۔ تو وہ بیل گاڑی کے اوپر تابوت سکینہ تھا اور بیل چل رہے تھے۔ اب وہ بیلوں کو راستہ کیسے پتا کہ کہاں جانا ہے؟ وہ تابوت سکینہ تو پہنچنا تھا طالوت کے پاس، لیکن ان کو کیسے پتا چلے گا راستہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوگے۔ لوگوں کی نظر میں تو وہ جانور ہے جو اس کو کھینچ کر کے لے جا رہے، لیکن دراصل ان جانوروں کو راستہ بتانے والے اللہ کے فرشتے تھے۔ اور اس طرح سے وہ طالوت تک وہ جب پہنچا نا تابوت سکینہ، تو پھر لوگوں نے مان لیا کہ ہاں تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، کیونکہ جب تو ہمارا بادشاہ بنا تو پھر تابوت سکینہ ہم کو لوٹا دیا گیا، واپس آ گیا۔ اور اللہ نے فرمایا بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تابوت سکینہ کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اللہ فرما رہا ہے اگر ایمان والے ہو۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہی تو تابوت سکینہ کا ادب اور احترام کرے گا نا، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ ادب نہیں کرے گا تابوت سکینہ کا۔ تو وہ جو بادشاہ ہونے کے لیے نشانی کی ضرورت تھی وہ تو پوری ہو گئی۔ اب آگے اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 249 میں فرمایا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، اب تابوت سکینہ آ گیا تو انہوں نے کہا چلو جنگ پر چلتے ہیں، کیونکہ جالوت نے بڑا ظلم کیا تھا، ان کے قبیلے ان سے چھین لیے، بچے ان سے چھین لیے، زمینیں ان سے چھین لی، گھر ان سے چھین لیے، کھیت مویشی ان سے چھین لیے، تو کہا اب چلو اب جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ تو جب یہ جنگ کے لیے نکلے نا تو کم ہمت والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں جنگ ہمارا کام نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگ پر نہیں آتے۔ تو وہ کچھ لوگ وہاں رہ گئے، سارے لوگ جنگ پر نہیں گئے۔ اور اس واقعے کو بنی اسرائیل کا جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جس طرح جنگ بدر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لینے کے لیے کہا تھا، ایک طرف جنگ ہے دوسری طرف قافلہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم کو دونوں میں سے ایک ملے گا۔ اب جو مسلمان کم ہمت والے تھے انہوں نے کہا کہ چلو قافلے کو لوٹتے، مال غنیمت ملے گا۔ جنگ کا تو انسان کو اندازہ نہیں ہوتا نا کہ وہ انسان جیت ہی جائے گا یا ہار ہی جائے گا، لیکن قافلہ اگر لوٹ لیا تو بڑا مال ہاتھ آ جائے گا۔
تو دراصل حضور ان کا امتحان لے رہے تھے کہ اس میں کون ہمت والا ہے اور کون پست ہمت والا ہے. لیکن جو ہمت والے ایمان والے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے, آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. تو ویسے ہی جب جنگ کے لیے نکلے نا حضرت طالوت, تو کچھ لوگ رہ گئے وہاں پر. تو ابھی ان کو آزمانا تھا, کڑی دھوپ کے اندر یہ جنگ ان کو لڑنی تھی. جب یہ آگے بڑھنے لگے نا تو پھر اس کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو کہا, پھر طالوت نے اپنی قوم کو کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو کہا اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا, ایک دریا سے آزمانے والا. کیا اور کیسے آزمایا جائے گا؟ آگے کہا فمن شرب منہ فلیس منی, تو جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں. پہلے کہا اللہ تم کو آزمائے گا نہر سے, اور جو اس نہر کا پانی پی لے گا وہ میرا نہیں, ہم میں سے نہیں. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي, اور جو نہ پیے وہ میرا ہے. یعنی پہلے کہہ دیا گرمی بڑی شدت کی ہوگی, تم کو آزمایا جا رہا ہے, اگر تم نے اس نہر کا پانی پی لیا تو تم ہمارے ساتھ نہیں ہو, لیکن اگر نہیں پیا تو ہمارے ساتھ ہو. لیکن چونکہ بڑی شدت تھی گرمی کی, تو حضرت طالوت علیہ السلام کو حضرت شموئیل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے. پہلے منع کر دیا پانی پینے سے, لیکن پھر کہا کہ چونکہ شدت زیادہ ہے گرمی کی, تو کہا مگر وہ جو ایک ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے اتنی تم کو اجازت ہے. پیٹ بھر کر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے, سیر ہو کر کے پانی پینے کی اجازت نہیں. ایک چلو کے اندر جتنا پانی آ گیا تم اتنا پی لو, ایک گھوٹ اتنا تمہارے لیے کافی ہے, اور اسی کی تم کو اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور پہلے خبردار کر دیا کہ یہ تمہارا امتحان ہے, آزمایا جائے گا تم کو. پھر آگے کہا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ, تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے. یعنی بہت سارے لوگوں نے سیر ہو کر کے پی لیا, پیٹ بھر کے پانی پی لیا, لیکن کچھ تھے ایمان والے تو انہوں نے اتنا ہی پیا جتنی ان کو اجازت دی گئی تھی, انہوں نے اتنا ہی کام کیا جتنا حکم دیا گیا تھا. پھر آگے کہا فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ, پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر پار گئے, بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی. انہوں نے اب سیر ہو کر کے پانی پی لیا, اب انہوں نے دریا بھی پار کر لیا, جنگ کے لیے جا رہا ہے لشکر. جب دریا پار کر لیا, پیٹ بھر کر انہوں نے پانی پی لیا, تو جب پار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم میں طاقت نہیں ہے جالوت کا مقابلہ یا اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی. کیونکہ آپ سمجھ سکتے کوئی انسان اگر پیٹ بھر کر کھانا کھا لے تو پھر اس کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی یہ تھکے آ رہے تھے, دھوپ کی شدت تھی, خوب سیر ہو کر کے پانی پی لیا تو وہ کمزور ہو گئے. انہوں نے کہا اب ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کچھ لوگ بستی ہی سے نکلنے کے وقت رہ گئے, اور کچھ لوگ یہاں پانی پینے کے لیے آئے تو وہاں کمزور ہوئے تو ان کو الگ کر دیا گیا. اب جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے دریا پار کر کے, تو جو کمزور ہو گئے پھر ان کو الگ کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد کیا کہا کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے. اب جو کمزور ہو گئے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے وہ تو رہ گئے, لیکن جن کو یقین تھا کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے ملاقات کرنی ہے, انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے, ہم کم ہیں تو کیا, لیکن بارہا ایسا ہوا ہے کہ کم جماعت والے غالب ہو گئے ہیں بڑی جماعت والوں پر اللہ کے حکم سے. تعداد تھوڑی ہوگی لیکن بڑی جماعت پر غالب ہو جائیں گے اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. اور یہ ہے بنی اسرائیل کا واقعہ, حضرت طالوت حضرت شموئیل کی قوم کا واقعہ, لیکن بتایا جا رہا ہے قرآن مقدس میں. کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کو تلقین کی جا رہی ہے, صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے صحابہ, اے میرے
مصطفیٰ کے صحابہ تم پر بھی ایک وقت آئے گا کہ تم تھوڑی سی جماعت ہوگی لیکن تم کو زیادہ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، تب ان واقعات کو یاد کر لینا کہ ہم کیا ہوا، تھوڑے تو کیا ہوا بڑی جماعت پر، کبھی کبھی چھوٹی جماعت بھی غالب آ جاتی ہے اگر اللہ کا حکم ہو، اگر اللہ کا اذن ہو۔ تو جو کامل یقین والے مومن تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے، مقابلہ کریں گے، تھوڑی جماعت ہے تو کیا ہوا، ہم جائیں گے، مقابلہ کریں گے۔ اور میں پہلے بتا چکا کہ ان کی تعداد صرف 313 تھی۔ اور اس کے بعد کیا کہا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے، جنہوں نے صبر کیا تھا۔ پانی زیادہ انہوں نے نہیں پیا تھا پیٹ بھر کے، ایک چلو حکم کے مطابق جنہوں نے پانی پیا تھا، صبر کیا تھا، اللہ نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب تم جاؤ گے میدان میں جنگ کرنے، اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا تو اللہ کی رحمت تمہاری حفاظت کریں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے صبر کیا تھا، اس لیے کہ تم نے اللہ کی فرما برداری کی تھی۔ تو آپ سوچئے بندہ جب صبر کرتا ہے تو اس بندے کو اللہ کی رحمت کا ساتھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم کو بندوں کا ساتھ چاہیے یا اللہ کی رحمت کا ساتھ چاہیے؟ اگر بندوں کا ساتھ چاہیے ہوگا 2 دن 4 دن میں وہ ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ایک مرتبہ جب اللہ کو راضی کر لیا اور اس کا ساتھ مل گیا تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت ہماری حفاظت کرتی رہے گی۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا، مصیبت پر صبر۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 250 میں ارشاد فرمایا، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے۔ اب یہ جالوت کے بارے میں ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جالوت جو تھا نا وہ بڑا قد والا انسان تھا، بڑا چوڑا انسان تھا جالوت۔ ایسا انسان تھا کہ بڑا قد و قامت والا انسان تھا، کوئی اس کو دیکھتا تو وہ دنگ رہ جاتا تھا، حیران ہو جاتا تھا۔ اور اس کا حال یہ تھا وہ اوپر سے لے کر نیچے تک لوہے کی زرہ کے اندر ہوا کرتا تھا، یعنی کہ اگر اس پر کسی نے تلوار کا وار بھی کیا تو تلوار ٹوٹ جائے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پورے جسم کے اندر اگر کچھ نظر آتا تھا تو صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آتی تھی، باقی وہ پورا لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ اب جب اس کا لشکر سامنے آیا تو پہلے ہی کچھ لوگوں نے ہمت پست کر لی تھی، تو انہوں نے کہا کیسے مقابلہ کریں گے، اب ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا، عرض کی اے رب ہم پر صبر انڈھیل دے۔ اب اگر طاقتور دشمن کا مقابلہ اگر کرنا ہو تو صبر کی ضرورت تو ہوگی، تو ایمان والے لوگ جو تھے انہوں نے کہا اللہ ہم پر صبر کو انڈھیل دے۔ اب یہاں پر صبر عطا فرما کا لفظ نہیں ہے، افریق جو ہوتا ہے انڈھیلنے کے لیے، اور انڈھیلنا اسے کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو، کسی برتن کو جب انڈھیل دیا جائے تو پھر وہ برتن میں کوئی چیز باقی نہ رہے، مطلب پوری طرح اس کو خالی کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا مولا ہم بہت تھوڑے ہیں، اب جالوت کا لشکر تو بہت زیادہ تھا لیکن یہ جو تھے یہ 313 تھے۔ انہوں نے کہا مولا ہم تو تھوڑے ہیں، ہم کو صبر عطا فرما، تاکہ اگر جنگ کے درمیان اگر کوئی زخم لگے، مصیبت آئے، تکلیف آئے تو ہمیں صبر عطا فرما۔ اور صبر کے ساتھ کیا کہا؟ صبرا وثبت اقدامنا، اور ہم کو ثابت قدمی عطا فرما۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بڑا لشکر دیکھ کر بھاگ جائے ہم، ایسا نہ ہو کہ تلواروں کا زخم لگا تو ہم پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائیں، نہیں، صبر بھی عطا کر اور ثابت قدمی بھی عطا فرما۔ اور کہا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چونکہ جالوت اور اس کا لشکر جو تھا وہ تو کافر تھے نا، تو کہا مولا کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 251 میں فرمایا فَاهْزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ اب جو جالوت تھا
وہ بڑا قوی انسان تھا، قد و قامت والا انسان تھا، اب وہ سامنے آیا تو للکارنے لگا اور کہنے لگا کون ہے تم میں جو میرا مقابلہ کرے؟ اب یہ تو ڈرے سہمے تھے، کمزور لوگ تھے، سفر کر کے آئے تھے، ساتھ میں ان کے پاس کچھ بہت زیادہ سامان بھی نہیں تھا، تو یہ ڈر گئے تھے۔ اب ان کے اندر سے کوئی نکل نہیں رہا تھا جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو حضرت طالوت نے حضرت شموئیل کو کہا کہ آپ دیکھیے کچھ کیجئے، اللہ سے بات کیجئے ورنہ یہ تو برا حال ہو جائے گا۔ حضرت شموئیل نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، حضرت شموئیل کی دعا پر اللہ کی طرف سے پیغام آیا، کہا جالوت کو جو قتل کرے گا وہ داؤد ہوگا۔ اب توریت کی کتابیں اور تمام کتابوں کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد جو تھے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں منجیق ہوا کرتی تھی، جس کو ہم نے بچپن میں دیکھا ہوگا، گلیر جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت داؤد کے پاس تھی اور وہ اس کے اندر ہنر مند تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ داؤد قتل کرے گا جالوت کو۔ حضرت داؤد کے والد کا نام تھا عیشا، تو حضرت طالوت جو تھے انہوں نے حضرت عیشا کو کہا کہ آپ ذرا اپنے بیٹے سے کہے، وہ بڑا ہمت والا ہے، وہ ذرا مقابلہ کرے۔ تو طالوت نے کہا کہ اگر تم نے جالوت کو قتل کر دیا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دوں گا، کیا تمہیں منظور ہے؟ حضرت داؤد نے کہا مجھے منظور ہے۔ پھر حضرت طالوت نے کہا اے داؤد اگر تم نے مقابلہ کیا اور جالوت کو مار دیا، قتل کر دیا، تو میں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، یعنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ حضرت داؤد نے کہا مجھے منظور ہے۔ اب حضرت داؤد جو تھے وہ تو گلیر کے اندر ماہر تھے، بلکہ اس کی تفسیر میں نے رمضان میں بیان کی تھی، اور بھی بہت ساری ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو سناتے ہوئے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو مختصر ایک بات میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت داؤد جب جا رہے تھے نا جنگ کے لیے، تو راستے سے جا رہے تھے تو کچھ پتھر نیچے رکھے ہوئے تھے، نیچے پتھر پڑے ہوئے تھے، ان پتھروں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا داؤد اکیلے اکیلے کہاں جاتے ہو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلو۔ وہ پتھروں سے آواز آ رہی تھی، حضرت داؤد نے ان پتھروں کو اٹھایا اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر جب جنگ میں گئے نا جالوت کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ نے وہ اپنے گلیر کے اندر، منجیق کے اندر وہی پتھر رکھے جنہوں نے بات کی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنا اس منجیق کو، گلیر کو گھما کر کے جب اپنے پتھر کا انہوں نے نشانہ مارا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر کے نشانے کے بارے میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جب کوئی شیر ان پر بکریوں پر حملہ کرتا، حضرت داؤد اپنے گلیر سے ایسا نشانہ مارا کرتے تھے کہ پوری طرح اسپیڈ میں بھاگتے ہوئے شیر پر جب حضرت داؤد گلیر سے حملہ کرتے تھے تو دوڑتے ہوئے شیروں کے جبڑوں کو حضرت داؤد پھاڑ لیا کرتے تھے۔ آپ کا ایسا نشانہ تھا، تیز رفتار شیر، اور دوڑتے ہوئے جب وہ حملہ کرنے آتا تو حضرت داؤد ایسا نشانہ مارتے تھے، دوڑتے ہوئے شیر کے جبڑے ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے اپنی منجیق اور گلیر کے اندر انہوں نے وہ پتھر رکھا، گھما کر کے جب جالوت کی طرف پھینکا تو پورا تو جسم اس کا لوہے سے لدا ہوا تھا لیکن آنکھیں کھلی تھی، تو حضرت داؤد کا پتھر نشانے پر لگا، جالوت کی آنکھ میں گیا، آنکھ میں سے کھوپڑی میں گیا اور کھوپڑی سے باہر نکل گیا، اور ایک پتھر میں جالوت کا کام تمام ہو گیا۔ جب جالوت کا کام تمام ہوا تو پھر یہاں پر کیا کہا گیا؟ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ تو چونکہ پہلے حضرت طالوت نے وعدہ کیا تھا سلطنت دوں گا، بیٹی سے نکاح کرا دوں گا، تو بیٹی سے جب نکاح ہوا تو وہ ویسے ہی وارث بن گئے، آدھی سلطنت مل گئی، اور اللہ نے حضرت داؤد کو سلطنت کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ اور جب نبوت اور حکمت عطا کی اور اس کے بعد کا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا وہ جو اللہ چاہتا تھا یا جو اللہ نے چاہا، وہ سب اللہ نے حضرت داؤد کو سکھا دیا۔ اور اس کے بعد کا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو زمین تباہ ہو جائے۔
یعنی دو لشکر آمنے سامنے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لشکر کو دوسرے لشکر کے ذریعے اگر تباہ نہ کرے تو زمین تو تباہ ہو جائے گی. اگر گنڈوں کا مقابلہ نہ کیا جائے تو شریف لوگ دنیا میں نہیں جی سکتے. پھر اگر چوروں کا مقابلہ پولیس نہ کرے تو شریف لوگوں کا حال برا ہو جائے گا. تو اسی طرح اللہ نے کہا اگر بعض لوگ بعض سے مقابلہ نہ کرے تو زمین تباہ ہو جائے. لفسدت الارض, زمین تباہ ہو جائے. پھر کہا ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے. وہ سزا بھی دیتا ہے تاکہ شریف لوگ سکون کی سانس لے سکیں, وہ مقابلہ بھی کرواتا ہے تاکہ اچھے لوگ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزار سکیں. پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 252 میں ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ دوسرے پارے کی آخری آیت ہے. الحمدللہ یہ بڑا طویل سفر ہے لیکن تفسیر کے اندر یہ ہمارا دوسرا پارہ بھی آج مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ. یہ دوسرے پارے کی آخری آیت ہے. اللہ نے کہا دراصل یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جنہوں نے ہمارے نبی سے کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں, بالکل اسی طرح سناتے جیسے کہ ہوا تھا. اور اس کے اندر حضور کی خاصیت بھی تو آپ دیکھیے نا. حضور کی خاصیت یہ ہے کہ حضور کو اللہ جب مخاطب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا تھا, اے محبوب کیا تم نہیں جانتے. یعنی مخاطب بھی اللہ اپنے حبیب کو ایسے کرتا ہے جیسے ہمارے نبی اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھے. اور پھر آگے کہا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور یہ ہمارے دوسرے پارے کی آخری آیت تھی. حالانکہ اور بھی آگے ارادہ تھا کہ میں اور آگے سناتا, لیکن بہرحال یہاں پر ہم آج کے درس قرآن کو ختم کرتے ہیں. اب یہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے تیسرے پارے کا آغاز ہوگا اور اس کے اندر انشاءاللہ آئندہ ہفتے آیت الکرسی بھی رہے گی جو کہ بڑی طویل آیتیں ہیں اور اس کی فضیلت بھی ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا. تو یہ جو دو رکوع تھے یہ بنی اسرائیل کے ان حضرت طالوت اور حضرت شموئیل اور طالوت جالوت ان تمام کے اندر یہ پورے ہوئے تھے. اور اس سے پہلے کے دو رکوع جو تھے وہ عورتوں کے طلاق کے معاملات کے تعلق سے تھے. یہ دو رکوع جو تھے وہ بنی اسرائیل کے تعلق سے تھے جو ہم نے سماعت کیے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر کہنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.